اب آئیں آج کی گفتگو میں ہمارے جو پہلے شہید جن کو ہم متعارف کرا رہے ہیں یہ ہیں عابس ابن ابی شبیب شاکری۔ عابس ابن ابی شبیب شاکری جو ہیں یہ ان کا نام عابس ہے، ابی شبیب یعنی ابو شبیب ان کے والد کا نام تھا، یہ اضافت لگانے سے ابی شبیب ہو گیا۔ شاکری اس لیے کہلاتے تھے کہ ان کا قبیلہ جو تھا وہ بنو شاکر تھا۔ شاکر ان کے دادا تھے، اس کے بعد ابن ربیعہ، ابن مالک، ابن صاب، قبیلہ حمدان ایک مشہور اور بڑا قبیلہ تھا، اسی کی ایک شاخ قبیلہ بنو شاکر تھا۔ اور یہ قبیلہ بنو شاکر جو تھا یہ لوگ بے انتہا شجاع، بہت زبردست جنگ کرنے والے، اور عرب میں فتیان الصباح کے نام سے مشہور تھے۔ فتیان الصباح، فتح کے معنی آپ کو معلوم ہے، لا فتح الا لی سنا ہے نا، تو اس کی جمع فتیان، صباح یعنی صبح کا وقت۔ عام طور پر جو جہادوں میں گھمسان کی جنگ ہوتی ہے وہ صبح سویرے ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے ان لوگوں کی مارکہ آرائی جو تھی وہ کیونکہ زیادہ تر صبح کے وقت ہوتی تھی اس لیے یہ فتیان الصباح کہلاتے تھے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ لوگ زہد و تقویٰ میں اور عبادت گزاری میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ اس کی دلیل ہمیں تاریخ سے یہ ملتی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی تعریف کرتے ہوئے، بلکہ ان کے قبیلے کی تعریف کرتے ہوئے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ اگر کہیں یہ بنو شاکر جو ہیں ان کی تعداد 1000 ہوتی، یعنی ظاہر ہے کہ بنو شاکر کا قبیلہ بہت بڑا نہیں تھا، یہ تو ایک شاخ تھی حمدان کی، کہ اگر کہیں یہ لوگ 1000 ہوتے تو روئے زمین پر اللہ کی عبادت ایسے ہوتی جیسے عبادت کا حق ہے۔ اگر کہیں یہ لوگ 1000 ہوتے، اتنے زبردست عبادت گزار اور پرہیزگار لوگ تھے۔ اور یہ بھی کب فرمایا تھا کہ جنگ صفین کے موقع پر، یعنی ہر موقع پر امیر المومنین کے ساتھ جو بھی مشکل اور کڑے وقت آتے تھے یہ عابس ابن ابی شبیب شاکری امیر المومنین کے انہی ساتھیوں میں تھے کہ جنہوں نے کبھی بھی کسی کڑے وقت میں امام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اچھا، وہ ہم نے شروع میں تذکرہ کیا تھا حضرت مسلم ابن عقیل کی آمد پر شیعوں کے جوش و خروش کا، تو اس میں امام حسین کا خط جو آپ نے حضرت مسلم کے ہاتھ بھیجا تھا، جب پڑھ کے سنایا گیا تھا تو عابس نے مجمع میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں اوروں کی ذمہ داری تو نہیں لے سکتا، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے طے کر لیا ہے کہ آخری وقت تک آپ لوگوں کا ساتھ دوں گا۔ اور اتنے خلوص کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جناب حبیب ابن مظاہر نے بھی اس وقت ان کی تائید کی تھی، اور اپنی وفاداریوں کے ذکر کا تسلسل بھی ان کی گفتگو سے ملایا تھا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب حضرت مسلم ابن عقیل کوفے میں مقیم ہوئے اور ان کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ یہاں کے حالات میں اپنے آقا امام حسین کو لکھ کے بھیجوں، تو انہوں نے جو خط لکھ کے امام حسین کو مکے بھیجا تھا وہ خط جناب عابس کے ہاتھ ہی بھیجا تھا، اور حضرت عابس ہی حضرت مسلم ابن عقیل کا خط لے کے کوفے سے مکے آئے تھے۔ اور جب وہ مکے میں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ امام حسین کس حال میں ہیں، کیا صورت ہے، اور کس طریقے سے آپ
ایک لحاظ سے نرغے میں آ چکے ہیں، یعنی اس وقت آپ کے گرد فوج جمع نہیں تھی، لیکن آپ کے گرد تمام سازشیں جو تھیں وہ مکمل ہو چکی تھیں آپ کی شہادت کی. تو اس وقت انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں خط دے کے واپس آؤں، لہٰذا یہ امام حسین کے ساتھ ہی ہو گئے. اچھا، دوسری چیز ایک اگر ہم تھوڑا سا تاریخ کا جائزہ لیں تو صورت یہ ہے کہ کوفے سے مکے آنے میں اس زمانے میں تقریباً 10-12 دن لگ جاتے تھے، اور حضرت مسلم ابن عقیل نے اپنا خط دے کے جب بھیجا تھا تو ظاہر ہے کہ اس وقت حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کا بظاہر کوئی سلسلہ نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن یہ چند دن کے اندر اندر جب ابن زیاد نے کوفے کو مکمل طور سے کوفے پر قبضہ کیا اور اس کے بعد حالات تبدیل ہوئے اور حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہوئے، تو اس میں بہت زیادہ عرصہ نہیں لگا تھا. 8 ذی الحجہ کو طوا کے گھر سے نکلے تھے حضرت مسلم، ساری رات جنگ کی تھی، 9 ذی الحجہ کو شہید ہو گئے تھے. اور 8 ذی الحجہ کو جس دن حضرت مسلم ابن عقیل طوا کے گھر سے جنگ کرنے کے لیے نکلے، اسی دن امام حسین مکے سے نکلے تھے. ایک ہی تاریخ تھی ہے، تو اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ عابس جب پہنچے ہوں گے امام حسین کے پاس تو بس وہ امام حسین کے نکلنے کا ہی وقت ہوگا، زیادہ عرصہ نہیں لگا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ اس وقت جن حالات میں امام حسین اس کسمہ پرسی کے عالم میں اور اس پریشانی کے عالم میں نکل رہے تھے کہ حج کو چھوڑ دیا تھا، عمرہ کر کے نکل رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا اضطراب کا عالم ہوگا کہ اس کو دیکھ کے پھر عابس نے یہ طے کر لیا کہ اب مجھے کہیں نہیں جانا ہے. حالانکہ ابھی حضرت مسلم کی شہادت کی کوئی خبر نہیں آئی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا اب مجھے کہیں نہیں جانا ہے، اب میں اپنے آقا کے ساتھ ہی رہوں گا. لہٰذا وہاں سے وہ امام حسین کے ساتھ ہو گئے تھے. اور عابس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ جب آئے تھے کوفے سے، ان کے ایک غلام تھے شوذب یا شوذب، شین واو زال بے. تو یہ بڑا نیک اور صالح انسان تھا اور حضرت عابس کو ان سے بہت محبت تھی، بیٹوں کی طرح سے اپنے غلام کو چاہتے تھے. تو انہوں نے یہ چاہا کہ جو سعادت مجھے مل رہی ہے وہ شوذب کو بھی ملے، لہٰذا انہوں نے امام سے ان کی شہادت کی بھی اجازت لی تھی. اور اگر وہ خود آمادہ جہاد نہ ہوتے تو شاید امام حسین اجازت نہ دیتے، لیکن ان کے اپنے جذبات اور ان کی آمادگی دیکھ کے امام حسین نے اجازت دی تھی. تو عابس نے پہلے شوذب کو میدان میں بھیج کے ان کی شہادت کو قبول کیا تھا اور یہ صدمہ اٹھایا تھا، اور اس کے بعد خود گئے تھے. اور اس کے بعد عابس کے وہ الفاظ بھی لکھے ہیں مورخین نے جس میں انہوں نے امام حسین سے اجازت طلب کی تھی. تو عابس نے جب ایک دفعہ شوذب شہید ہو گئے تو ان کی شہادت کے بعد یہ امام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ مولا بخدا روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جسے میں آپ سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں. اگر جان سے زیادہ پیاری کوئی چیز میرے پاس ہوتی تو وہ بھی آپ پر میں قربان کر دیتا، لیکن میرے پاس اس جان کے علاوہ اب کچھ نہیں ہے. بس مجھے اجازت دے دیں اور میرا آخری سلام قبول کریں. میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ آپ کے اور آپ کے والد کے دین پر قائم ہوں. اب یہ جملہ ظاہر ہے کہ ایسی غربت اور بے کسی کے عالم میں چاہنے والا جو ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑی دولت ہوتا ہے، اور اتنا مخلص چاہنے والا اس طرح امام سے رخصت ہو رہا ہو تو امام کے اوپر جو صدمے پر صدمے گزر رہے تھے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جنہیں الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا. بس صرف اتنا ہوتا تھا کہ جب جانے والا جا رہا ہوتا تھا تو امام اس کو رخصت کرتے تھے اور یہی آیت پڑھتے تھے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اور یہ آیت پڑھ کے آپ نے جناب
عابس کو رخصت کر دیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ یزید کی فوج میں کی طرف بڑھے تو یزید کی فوج میں ایک شخص تھا جو ان کو پہلے سے جانتا تھا، جس کا نام ربیع ابن تمیم تھا۔ تو اس نے جب عابس کو آتے دیکھا تو پہچان لیا اور کہنے لگا کہ ان کی شجاعت اس سے پہلے میں دیکھ چکا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جس کی شجاعت کی، جس کے زہد و تقوی کی اور جس کے عبادت کی تعریف امیر المومنین نے کی ہو، وہ کیسا شخص ہوگا جو ان لوگوں میں شامل ہو کہ جو فتیان الصبا کہلاتے ہوں۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ شیروں کا شیر ہے اور یہ ابن شبیب ہے، دیکھو خبردار کوئی اکیلا اس کے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرے، کوئی اس کا مقابلہ اکیلا نہ کرے۔ اب یہ ہر دفعہ یہی ہوتا تھا کہ جب یہ حضرات جو صفین و نہروان اور جمل میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھا چکے تھے، لوگ ان کو پہچانتے تھے، اور لشکر کے لوگوں میں وہ لوگ شامل تھے جو صفین وغیرہ میں ان لوگوں سے شکست کھا چکے تھے، کیونکہ وہ امیر شام کے لشکر کے تو لوگ تھے۔ تو لہٰذا ہر دفعہ یہی ہوتا تھا کہ جب ان میں سے کوئی آتا تھا تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو مشورہ کر دیتے تھے کہ اکیلے نہیں لڑنا، اکیلے نہیں لڑنا۔ حالانکہ اصولی طور پر جب ایک آدمی آ رہا ہے تو اس کے مقابلے پر ایک کو آنا چاہیے، لیکن یہ لوگ گھیر کے مقابلہ کرتے تھے، اسی لیے کہ خوفزدہ تھے ان سے۔ تو جیسے ہی اس نے کہا کہ ان کا مقابلہ خبردار کوئی اکیلا نہ کرے، تو اب ان کا روب و دبدبہ، ایک مرد مومن کا روب و دبدبہ ویسے بھی ایسا ہوتا ہے کہ بے دین لوگ جو ہیں وہ مرد مومن کے دبدبے کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اب جب عمر ابن سعد نے یہ حال دیکھا تو کہا کہ اس شخص کو تم لوگ اپنے نرغے میں لو اور اس کو پتھروں سے زخمی کرو۔ لہٰذا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان کو اپنے نرغے میں لیا اور پتھروں کی بارش کر دی۔ اب صورت یہ تھی کہ عابس پریشان ہوئے کہ اب میں کیسے مقابلہ کروں، یہ لوگ تیر تلواریں چلاتے، نیزے لے کے میرے سامنے آتے تو میں ان کا مقابلہ کرتا۔ یہ زرہ پہن کے، خود پہن کے پہنچے تھے میدان میں باقاعدہ مبازر طلبی کے لیے، لیکن جب دیکھا کہ لوگ چاروں طرف سے پتھر مار رہے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ اس طریقے سے تو میں پتھروں میں زخمی ہو جاؤں گا، دب جاؤں گا، ہزاروں آدمی ایک آدمی پر پتھر ماریں تو وہ تو پتھروں میں ہی دب جائے۔ تو ایسی صورت میں پھر انہوں نے یہ کیا کہ اپنا خود اور زرہ وغیرہ تو اتار کے رکھ دی، اور ایک مرتبہ یہ ان پتھر پھینکنے والوں کے اوپر حملے کرنے لگے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جب پتھر آ رہے ہوں اور انسان کے جسم پر لگ رہے ہوں، خاص طور سے سر اور چہرہ زخمی ہو رہا ہو، تو اس وقت مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی یہ کسی صف تک پہنچتے تھے تو اتنی دیر میں ان کے زخم جو تھے وہ بڑھ جاتے تھے۔ اچھا، دوسری چیز ایک اور یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص جو جنگوں میں لڑتا رہا ہو، تلواروں کے زخم، نیزوں کے زخم وغیرہ جو گوشت پر لگتے ہیں، اس کو برداشت کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے، لیکن پتھر جو ہیں وہ ہڈیاں توڑتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کے لیے اور اکیلا شخص بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے، اور زخم بھی ایسے تھے کہ جو ہڈیوں کو توڑ چکے تھے۔ تو اس طرح ان لوگوں نے عابس کو اپنے نرغے میں لیے رہے وہ لوگ۔ اور جب اتنے پتھر لگے تو ظاہر ہے کہ یہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے، اور جب ان کو اتنا زخمی حالت میں دیکھا تو پھر ان لوگوں نے سوچا کہ اب یہ
اس قابل نہیں ہے کہ یہ جنگ کر سکیں، لہٰذا ان کے اوپر اکٹھا فوج پھر ٹوٹ پڑی اور ان کو گھوڑے سے گرا کے ان کا سر قلم کیا گیا۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی فتح تھی فوج یزید کے لیے، اور ان لوگوں نے جو قتل کرنے والے تھے اس بات کے نعرے لگانا شروع کیے کہ ہم نے عابس کو قتل کیا۔ ہر شخص یہ چاہ رہا تھا کہ عابس کا قتل جو ہے وہ اس کے کھاتے میں لکھا جائے۔ تو جب آپس میں تکرار ہونے لگی تو عمر ابن سعد نے یہ کہا کہ تم لوگ تکرار نہیں کرو، اصل بات یہ ہے کہ تم سب اس کارنامے میں شریک ہو اور تم سب کو اس کا ایک لحاظ سے، یعنی وہ تو انعام اکرام ملتا ہے کہ جو کچھ بھی ملنا ہے وہ سب کو ملے گا۔ تو اس طریقے سے جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری کہ جو امیر المومنین کے اصحاب میں جن کی صفات ہم نے بیان کی کہ مولا نے ان کے بارے میں، ان کے قبیلے کے بارے میں کیا کہا ہے، اور اس کے بعد یہ کس طریقے سے کوفے میں حضرت مسلم کے آنے کے بعد سے لے کے اور کربلا تک کس طرح امام حسین کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد حضرت مسلم کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد حضرت مسلم کے خط کو لانے کے بعد انہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اب اس غربت میں امام حسین کا ساتھ ان سے چھٹ گیا اور یہ بہرحال ان کا سر کاٹ لیا گیا۔